السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے قیام پاکستان کے بعد آئین سازی کے سلسلہ میں کی جانے والی کوششوں کا ذکر کیا۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کے ذریعے، بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے قیام کے ذریعے، بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی اور دوسری رپورٹ کے ذریعے اور محمد علی بوگرا فارمولہ کے ذریعے آئین سازی کے کام میں پیش رفت کی اور اسے آگے بڑھایا۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی یہ کوششیں کسی مخصوص نتیجے پر نہ پہنچ سکیں اور پاکستان کو نیا آئین نہ مل سکا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کو گورنر جنرل غلام محمد نے 24 دسمبر 1954 کو منسوخ کر کے ملک میں ہنگامی حالات کے نفاذ کا اعلان کر دیا تھا۔ مگر پہلی دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل غلام محمد کے اس فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ سنایا اور کہا کہ گورنر جنرل کو دستور ساز اسمبلی توڑنے کا اختیار حاصل نہیں تھا، لہٰذا ان کا یہ اقدام غیر قانونی ہے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ بچوں، فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر تھے۔ سپریم کورٹ نے 10 مئی 1955 کو گورنر جنرل غلام محمد کے اس فیصلے کو جائز اور قانونی قرار دے دیا اور اپنے فیصلے میں واضح طور پر تحریر کیا کہ آزادی ہند ایکٹ کے سیکشن نمبر 5 کے مطابق گورنر جنرل کو دستور ساز اسمبلی کو برطرف کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ یہ دستور ساز اسمبلی کافی عرصہ گزر جانے کی وجہ سے حق نمائندگی کھو چکی تھی اور اب ایک نئی نمائندہ اسمبلی کے قیام کی ضرورت ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دستور ساز اسمبلی قوم کو ایک مطلوبہ آئین دینے میں ناکام ہو رہی تھی، اس لیے گورنر جنرل کے پاس اس کو توڑنے کا جواز موجود تھا۔ اسٹوڈنٹس، سپریم کورٹ نے 10 مئی 1955 کو اپنے فیصلے میں گورنر جنرل کو مشورہ دیا کہ وہ دوسری دستور ساز اسمبلی کی تشکیل کے لیے انتخابات کا انعقاد کروائے۔ چنانچہ گورنر جنرل نے کورٹ کے مشورہ پر انتخابات کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ نئی دستور ساز اسمبلی کا انتخاب 23 جون 1955 میں ہوا۔ یہ انتخابات بالواسطہ انتخابات تھے اور اراکین اسمبلی کا چناؤ صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے ہونا طے پایا۔ دوسری دستور ساز اسمبلی کے اراکین کی کل تعداد 80 تھی۔ اس میں سے 72 اراکین کا انتخاب صوبائی اسمبلیوں نے کیا، جبکہ خیرپور، قبائلی ریاستوں، بہاولپور، بلوچستان اور سرحد کے قبائل کے نمائندوں کو گورنر جنرل نے خود نامزد کیا، جبکہ کراچی کے نمائندے کا چناؤ براہ راست الیکشن کے ذریعے ہوا۔ بچوں، دوسری دستور ساز اسمبلی میں مشرقی اور مغربی پاکستان کو مساوی نمائندگی دی گئی۔ انتخاب کے نتیجے میں پاکستان کی تخلیق کرنے والی جماعت مسلم لیگ صرف 25 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اور اس طرح مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ اس مخلوط حکومت کے قائد چودھری محمد علی مقرر ہوئے۔ یوں چودھری محمد علی بوگرا کے بعد پاکستان کے نئے وزیر اعظم بنے۔ یہ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم تھے۔